رمضان المبارک میں صدقے کی فضیلت۔ رمضان المبارک میں ہر مسلمان ایمان و تقوی کے حصول کی سعی و جہد کرتا ہے۔ راتوں کا قیام، قرآن مجید کی تلاوت اور ہر طرح کی کبیرہ و صغیرہ گناہوں سے اجتناب اور نیکیوں کے حصول میں سبقت، زکوٰۃ و فطرہ کے علاوہ عام صدقات و خیرات میں پیش رہتا ہے۔ ویسے تو اہل ایمان سارا سال صدقات و خیرات کرتے رہتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ ایسی برکتوں والا ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو اس مہینے میں کسی نفل یعنی نیک عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرے تو اس کو اس نفل عبادت کا اتنا ثواب ملتا ہے جتنا دوسرے مہینوں میں فرض کے ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے اس مہینے فرض کو ادا کیا تو ایک فرض کے ادا کرنے کا اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کہ دوسرے مہینوں میں 70 فرضوں کے ادا کرنے سے ملتا ہے۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے، اور ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے۔ اس مہینے میں نفل عبادات کا ثواب دوسرے مہینوں میں فرض کی ادائیگی جتنا ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ کرنے والوں میں پیش اور خرچ کرنے والوں کے امام و پیشوا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق کے حکم کی سب سے پہلے تعمیل کی جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے، اور مال کی محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور گردنیں چھڑانے کے لیے خرچ کرے۔ یہ آیت سورہ البقرہ کی 177 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو خرچ کرنے اور عطیات دینے کی ترغیب دلائی اور فرمایا، اور صدقہ غلطی کی آگ بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا، اللہ کے رسول، کون سا صدقہ اجر و ثواب میں سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ صدقہ جو تندرستی کی حالت میں ہو، جبکہ تجھ پر مال کی حرص کا بھی غلبہ ہو، ناداری کا اندیشہ بھی ہو اور تونگری کی خواہش بھی۔ اس وقت کا انتظار نہ کر جب دم حلق میں آ جائے تو اس وقت وصیت کرے کہ فلاں کو اتنا دے دو اور فلاں کو اتنا دے دو، حالانکہ اب تو وہ از خود ہی فلاں کا ہو چکا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کرنے کی دعوت دی، اس پر ابھارا اور خبر دی کہ یہ سب سے عظیم عبادت اور قرب الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اپنے خطبات و دروس اور وعظوں میں اس کے عظیم اجر ثواب سے آگاہ فرمایا۔ عورتوں کو بھی صدقہ کرنے کی دعوت دی اور انہیں بتایا کہ یہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کرو۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیکی کے معمول کاموں کو بھی صدقہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا تیرے لیے صدقہ ہے، تیرا نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، تیرا بھٹکے اور راہ بھولے ہوئے شخص کی رہنمائی کرنا تیرے حق میں صدقہ ہے، تیرا کمزور نظر والے کو راستہ دکھانا تیرے لیے صدقہ ہے، تیرا راستے سے پتھر، کانٹا اور ہڈی ہٹا دینا تیرے لیے صدقہ ہے، اور تیرا اپنی ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا تیرے لیے صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی ساری زندگی صدقہ قرار دی اور اس کے ہر اچھے اقدام اور نیک عمل کو مقبول صدقہ قرار دیا۔ لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کرانا مسلمان کے لیے صدقہ ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فریقین میں مخالفت کی آگ بجھا دیتے ہیں۔ آپ کا بدلہ اللہ مالک العلام کا ثواب ہے۔ آپ کسی آدمی کو اس کی سواری یا گاڑی پر سوار ہونے میں مدد دیتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے، کیونکہ آپ نے اس سے تعاون کیا اور اس کا سہارا بنے تاکہ وہ روز مرہ کے کام انجام دے سکے۔ آپ کسی سے اچھے اور خوبصورت الفاظ میں بات کریں تو یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ گویا کہ اچھے الفاظ سونا ہے جو آپ فقراء و مساکین کو دے رہے ہیں۔ کلام کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں مال کے اجر کی طرح ہے۔ اللہ کے گھر کی طرف آپ کے اٹھنے والے قدم بھی اللہ مالک الملک کے حضور مقبول صدقے کا درجہ رکھتے ہیں۔ گویا ہر قدم ایک دینار ہے جو آپ کسی مسکین کو دے رہے ہیں۔
اہل و عیال پر خرچ کرنے کو آپ نے کس طرح سب سے عظیم صدقہ اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ قرار دیا۔ اس سے آپ اس عظیم نبی کی عظمت سے واقف ہوں گے کہ کس طرح انہوں نے امت کی رہنمائی کی اور مسلمان کی زندگی کی ترجیحات کو کس انداز سے مرتب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن دیناروں پر اجر ملتا ہے ان میں سے ایک دینار وہ ہے جسے تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جسے تو نے کسی کی گردن کی آزادی کے لیے خرچ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جسے تو نے مسکین پر صدقہ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جسے تو نے اپنے گھر والوں پر صرف کیا۔ ان میں سے عظیم اجر اس دینار کا ہے جسے تو نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حسن و سلوک اور صدقے کا آغاز اپنے اہل و عیال سے کرتے تھے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے ہمارے ہاں تشریف لائے، جبکہ میں حجۃ الوداع کے زمانے میں ایک سخت بیماری میں مبتلا تھا۔ میں نے عرض کی، میری بیماری جس حد کو پہنچ چکی ہے اسے آپ دیکھ رہے ہیں، میں مالدار ہوں لیکن میری وارث صرف ایک لڑکی ہے، کوئی اور دوسرا نہیں، تو کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی، پھر آدھا مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا 1/3 کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1/3 بہت ہے، اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ تم اللہ کی خوشنودی کے لیے جو بھی خرچ کرو گے اس پر تمہیں ثواب ملے گا، یہاں تک کہ تمہیں اس لقمے پر بھی ثواب ملے گا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت و دانائی اور اعتدال پر مبنی شرعی منہج ملاحظہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا مال خرچ کرنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ اعتدال پسندی اور میانہ روی کا حکم دیا۔ ان کے ورثاء کو بھی نہیں بھولے، بلکہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ فرمائی کہ اس طرح صدقہ کرنا درست نہیں کہ ورثاء لوگوں سے سوال کرنے اور مانگنے پر مجبور ہو جائیں۔ سب سے عظیم صدقہ اہل و عیال اور عزیز و اقارب پر خرچ کرنا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نیکی اور صدقے کا موقع بھی دیا اور زیادہ مال ورثاء کے لیے چھوڑنے کا حکم بھی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صدقے کے متعدد فضائل و فوائد کی خوشخبری دی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ صدقہ کرنے والے کو کئی گنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب العالمین کی طرف سے خبر دی ہے کہ صدقہ اس طرح بڑھتا ہے جیسے زمین میں بویا ہوا ایک دانہ کئی دانے بن جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی، تاکہ وہ اللہ انہیں ان کے اجر پورے دے اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ بھی دے۔ بے شک وہ بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ اس آیت میں 2 باتیں نہایت قابل غور ہیں۔ ایک، ارشاد باری تعالیٰ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فضل و احسان صرف اللہ کا ہے اور رزق بھی اسی کا ہے، اور دوسری اس میں ترغیب ہے کہ ہر وقت لمحہ بلمحہ تھوڑا یا زیادہ صدقہ و خیرات کرتے رہیں، کبھی چھپا کر اور کبھی اعلانیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشک کے قابل تو 2 ہی آدمی ہیں، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اور وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے دن رات خرچ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ حلال و پاکیزہ چیزیں ہی قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، پھر اسے دینے والے کی خاطر بڑھاتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو پال کر بڑھاتا ہے، حتیٰ کہ وہ کھجور پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ اس حدیث میں 2 چیزوں کا ذکر کر کے بات سمجھائی گئی ہے، ایک قلت اور دوسری کثرت۔ قلت کے لیے کھجور اور کثرت و عظمت کی مثال کے لیے پہاڑ کا ذکر کیا، یعنی انسان قلیل مال دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی انسان کے لیے صدقہ نہ کرنے کی کوئی دلیل نہیں چھوڑی، صدقے کے بہت سے دروازے کھول دیے،
تاکہ ہر انسان اس کا اہل بن سکے، یہاں تک کہ لوگوں کو اپنی ایذا اور شر سے بچانے والے کو بھی اجر و ثواب کی نوید سنا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ صدقہ کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اگر وہ صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہ پائے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنے ہاتھ سے کام کرے، اس سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور صدقہ بھی کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اگر اس کی طاقت نہ ہو یا نہ کر سکے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر کسی پریشان حال ضرورت مند کی مدد کرے۔ انہوں نے عرض کی کہ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ بھلائی کی طرف لوگوں کو راغب کرے یا اچھے کاموں کی تلقین کرے۔ کسی نے کہا، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر لوگوں کو اپنے شر سے بچا کر رکھے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ جو صدقہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے مال خرچ کرتا ہے وہ اللہ کا ولی اور جنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی 3 طرح کے لوگ ہیں: بادشاہ جو عادل ہے، وہ جو صدقہ کرنے والا ہے، اور وہ جسے اچھائی کی توفیق دی گئی ہے۔ کیونکہ صدقہ کرنے والا یہ یقین رکھتا ہے کہ اسے سب معززین سے بڑے عزت والے کی طرف سے قیامت کے دن ضرور بدلہ ملے گا، اور جس کا ایمان سچا اور یقین کامل ہو وہ اس دنیا میں کثرت سے صدقہ کرتا ہے۔